रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो रीज़न ये है कि चाइना कटिंग जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस हुई है 2008 में। उससे पहले आप भी इस शहर में रहते हैं, छोटे से बड़े हुए हो, मैंने तो कम से कम ये टर्म सुनी नहीं थी। जब मैंने सुनी तो मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी कटिंग है, क्या कटिंग है। आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ ये कटिंग होती कैसे है, क्या है, मतलब चाइना कटिंग क्यों कहते हैं यार इसको, अमेरिकन कटिंग क्यों नहीं कहते, पता नहीं क्या है ये। बहरहाल ये चाइना कटिंग, इसमें एक तो एलिमेंट है कब्जे का, इंक्रोचमेंट का, दूसरा एलिमेंट है इसके पीछे सीरीज ऑफ टारगेट किलिंग का एंड क्रॉस किलिंग्स का। तो इसको भी हम आप पार्ट बना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि एक साबका सिटी नाज़िम साहब ने बात की, मैं अनफॉर्चुनेटली उनको इंतहाई घटिया, इंतहाई कमज़र्फ, इंतहाई जहनी पस्ती का शिकार, बाईपोलर शख्स समझता हूँ। और मैं उनको दावत देता हूँ यहाँ आए, यहाँ उनके दो फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी ये खुलेगा कि यार शॉर्ट टाइम में बहुत काम हुआ है शहर के अंदर, एक जगह देख लें, ज़्यादा फिरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ उनको अगर कोई ट्रबल है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो एक ट्रिप में, एक टिकट में दो मज़े हो जाएंगे उनके, वो तशरीफ लेंगे। और आपका सवाल कि कब तक होगा, देखिए मैं इस सिलसिले में कोई टाइम नहीं दे सकता, लेकिन एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जा रहा है। एक लम्हा अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद जनरल बिलाल 24 घंटे में 3 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पाता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, और मैं तो मशहूर हूँ जागने में। तो जो टीम है यहाँ पे वो बेहतरीन टीम है, और कुछ लोगों की गलत प्रोपेगेंडे के थ्रू, मीडिया के थ्रू इस किस्म का इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सपोर्ट की जा रही है। और ये ब्लैक स्पॉट मेरे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़ी क्लैरिटी से कहता हूँ कि फ़ौज में इस वक्त इंतहाई, और उनका तो ज़ाती तौर पे इतना बेहतरीन रिकॉर्ड है, और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई ब्लैक स्पॉट कोई नहीं लगा पाएगा, चाहे उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, व्हाटएवर इंटरेस्ट हो। जो काम होगा नेशनल इंटरेस्ट में होगा, नेशनल एक्शन प्लान के जरिए होगा, और सख्त हाथों से होगा। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि मुस्तफा कमाल का, तो मुस्तफा कमाल जब 2008 से जो सिटी नाज़िम थे, आप भी उनके साथ थे, तो आप भी खुद अपने आप को इसमें जिम्मेदार नहीं समझते कि जब आप भी उस वक्त मौजूद थे आप खामोश रहे? दूसरी बात ये देखो भाई, मेरा काम क्या है, देखिए मैं पहले तो एक बात बता दूं, मुझे लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी। भाई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी मैं कानूनी और आईनी तौर पर हूँ, क्योंकि मेरा जो सदर नसब मिलता है वो सदर पाकिस्तान से मिलता है, और सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का। तो टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग आई एम पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी बात मैंने तवातुर के साथ इस अरसे में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन एक फ़र्क होता है, किसी के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ मुल्क के लिए काम किया है, और इंतहाई ईमानदारी और इंतहाई शराफत के साथ रहते हुए कोशिश काम की। मुस्तफा कमाल के करप्शन का पैसा जो को जाता था, 14 सालों में। देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, मरहूम कावस जी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार ही कहूँगा इनको, क्योंकि मुझे पता चला ये पहले ठेकेदारी करते थे, तो इनका उन्होंने कथा छथा लिखा था, और वो निकाल लेना, कावस जी मरहूम का आर्टिकल है, संडे को छपता था। उस आर्टिकल में उसने लिखा था मुस्तफा कुदाल, और मुस्तफा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ये ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। ठीक है,
اس کے بعد میرے پاس ہر کوئی آتا تھا, یہ بھی آئے رونے لگے کہ آپ ذرا کاوسی سے بولے. تو میں نے کاوسی صاحب سے کہا کہ دیکھیں ایک اچھا کام ہو رہا ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر میں نے 3 آرٹیکل لکھے ہوئے اس کے اوپر, اینڈ آئی ہیو آل دا پروفس, لیکن کیونکہ تم کہہ رہے ہو تو وہ تینوں آرٹیکل سیل کر کے میں تم کو بھیج دیتا ہوں, تمہارا موڈ ہو تو پڑھ لینا, نہیں ہو تو نہیں پڑھنا, بہرحال میں تم کو بھیج دیتا ہوں. مسلمان کو پکڑا جائے گا, 14 سال ہو گئے اس وقت سے آپ نے بات نہیں کی, آپ کر رہے ہیں بات, تو کیا وجہ 14 سالوں سے مسلمان کو کیوں نہیں پکڑا؟ سانحہ 12 مئی, سانحہ کار اپنا بلدیہ, سانحہ کار کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ, تو 14 سال سے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پکڑا جائے. بھائی میرے 2013 سے آپریشن شروع ہوا ہے, سینکڑوں لوگ پکڑے گئے, ہزاروں لوگ پکڑے گئے, اور میں آپ کو وجہ بتاؤں کیوں 2013 سے شروع ہوا ہے. مارچ 2013 میں آپ کو یاد دلاؤں, عباس ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے بعد ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ جس میں 60-70 معصوم لوگ مارے گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, جس میں اہل تشیع بھی تھے, اہل سنت بھی تھے, کرسچن بھی تھے, اور مذاہب کے لوگ بھی تھے. معصوم لوگ, کوئی اپنے گھر میں روٹی پکا رہا تھا, کوئی دفتر سے واپس آیا تھا اور ایک گاڑی نے اڑا دیا, 2 فلیٹ اڑا دیے. میں نے وہاں کمٹمنٹ کیا تھا کہ یہ فلیٹ میں دوبارہ تعمیر کر کے میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کو واپس نہیں لا سکتا, لیکن جو بے گھر ہو گئے ان کو میں انشاءاللہ یہیں پہ اچھا فلیٹ بنا کے دوں گا, اور ہم نے سال بھر میں بنا کے دے بھی دیا. ایک منٹ, تو جو چاند بھائی کا سوال ہے 14 سال, تو بھائی 14 سال 2013 سے تو یہ آپریشن شروع ہے, اور اس آپریشن کے شروع ہونے کے نتیجے میں, لوگوں کے پکڑے جانے کے نتیجے میں, لوگوں کو سزائیں ملنے کے نتیجے میں آج کراچی میں آپ ہی اور ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ یار بہتری آئی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس بہتری کو اور بہتر کرنے کی اور سسٹینیبل کرنے کی. تو کسی میرے دوست نے کہا, عظیم احمد طارق کے صاحب نے, مصطفیٰ کمال کا نام ہمیشہ لیا, چلو وہ بھی کھول دیتے ہیں, اس کو بھی کھول دیتے ہیں. 12 مئی کی بات کی آپ نے, دیگر اور سانحات کی بات کی. یہی سوال جب اس شخص سے کیا گیا تو انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں ڈر گیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. ایک بات سنو یار, ارے یار چھوڑو یار, وہ بات سنو یار, بات سنو. ایک اور بتاتا ہوں, ایک اور کام ہونے جا رہا ہے, ایک کام اور ہونے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہے کہ اس کو پتہ چلا 2012 میں کہ اس کی پارٹی کے بڑوں کا تعلق را سے ہے. وہ شخص 2012 سے لے کے 2014 تک اسی پارٹی کا, اسی لیڈر کا سینیٹر رہتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سال سینیٹری انجوائے کرتا ہے, اس کے بعد ڈر کے بھاگ گیا. اس کے بعد اس کو بلا کے سختی کر کے اس سے استعفیٰ لیا گیا, دے نہیں رہا تھا وہ. یہ تو اندر کی باتیں ہم نکلوا رہے ہو, وہ دے نہیں رہا تھا, اس کو کچھ لوگوں کو ڈالا گیا کہ بیٹے دے دو, پھر اس نے دے دیا استعفیٰ. اس نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد کوئی لفٹ نہیں ملی. وہ بات ہے 2014 کی. تو 2014 سے لے کے مارچ 2016 میں آ کے انہوں نے ارشادات فرمائے. اب سن لیں, ان کو 2015 کو پتا تھا, مارچ 2016 میں انہوں نے بتایا ہے. ان سے بھی میں, چلو یہ ایک اور سبجیکٹ ایڈ کر دیتا ہوں, ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب یہ 2015 میں آپ کو کتنی سیریس چیز پتہ چلی تھی, 2016 تک کس کا انتظار کر رہے تھے یار؟ آپ کمرے سے واک آؤٹ کرتے اور بولتے یار میں نہیں کام کر سکتا, یہ تو را کے لوگ ہیں. 4 سال 2 سال اس میں سے سینیٹری, تو یہ سب کا حساب ہوگا. ان سارے الزامات تمام تر چیزوں کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہاں میں ڈر گیا تھا, تو کیا سمجھتا ہے یہ ثبوت ان کے لیے کافی نہیں کافی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی یار, میں تمہارے ساتھ جاؤں مرڈر کر دوں, 5 سال بعد آگے بولوں میں نے اور تم نے مل کے مرڈر کیا, میں ڈر گیا تھا, تو میں تو بہت اچھا ہوں, مجھے معاف کر دو, اس کو پکڑ لو. ایسے تو ہوتا ہے کوئی؟ بھائی میں نے اور تم نے مل کے مارا ہے تو پکڑیں گے نا, میں ہی پکڑے جاؤں گا. دیکھو میرے اوپر کوئی الزام کوئی لگا ہی نہیں پائے بیچارے. وہ انہوں نے اپنی ذہنی پستی, کم ظرفی, ذہنی دباؤ, ایک انسان کا کوئی خاندانی کریکٹر ہوتا ہے. تم ایسا کرو
جس محلے میں رہتا تھا نا اس محلے میں جا کے اس کے محلے والوں کا پوچھ لو. تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی نیو کراچی میں پرچون کی دکان میں ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہوگا اور چھپنے کی کوشش کر رہا ہوگا, یا کسی پوش علاقے میں کسی مکان میں بیٹھ کے سیاسی دکان لگا کے اور خواہ کنفیوژن کی دھول اٹھا کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوگا, نہیں بچے گا, پکڑا جائے گا. میرا فیوچر اللہ کا اللہ دیکھو بیٹا ایک بات دیکھو بھائی, میں ہوا ہوں 27 دسمبر 2002 کو اپوائنٹ. اس وقت فوج کی حکومت تھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. میرے متعلق جو کہتے ہیں نا کہ اٹھا کے پٹک کے چٹک کے توڑ کے کھول کے سب چیک کیا گیا. جب تسلی ہو گئی ہے نا تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا, سمجھ رہے. تو میرے اوپر نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی میرے اوپر کوئی, اللہ کا شکر ہے کوئی چاہے. نہیں میں نے تو ویسے ہی بات کر لی ہے, میں تو کرتا ہی نہیں ہوں بات, میں نے ایسی ہی بات کر لی ہے. میں بلیو کرتا ہوں ایکشنز پہ. 2013 کا آپریشن پلان کیا تھا میں نے اور اس وقت کے ڈی جی رینجرز نے اور اس وقت کے کور کمانڈر. ڈاکٹرز جو ہیں وہ دو سے جو تمام ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ 3 وقت کی دوا دیتے ہیں مریض کو صحیح کرنے کے لیے. ابھی آپ نے 1 خوراک تو پہنچا دی ہے, باقی 2 خوراکیں جس مریض کی طرف آپ حوالہ کر رہے ہیں وہ کب تک پہنچائیں گے؟ میں نے ان کو دعوت دی ہے, یہاں آئے, یہاں ہر چیز کا علاج ہو. یار میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں. کراچی سے آپ مناظر دیکھ رہے تھے جہاں ڈاکٹر ارشد العباد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اربوں روپے ملیشیا اور غلط کاموں میں استعمال ہوا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں 80%